روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ سچا واقعہ جسے سن کر صرف دل نہیں کانپتا، روح بھی سحر اٹھتی ہے۔ وہ لمحہ جب اللہ کے سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا۔ نہ محبت رہی نہ رحم، بس نفرت کی آندھی چلی۔ مگر جواب میں کیا کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جان کر شاید آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ دوستوں، طائف کا وہ دل چیر دینے والا واقعہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا لمحہ ہے جو انسان کے ایمان کو ہلا دیتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام پیش کر رہے تھے، اور قریش کے سردار ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اسلامی دعوت مکہ میں دن بدن مشکل ہوتی جا رہی تھی، اور جب آپ کے چچا ابو طالب اور بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو مکہ میں آپ کے لیے ایک اور بڑی دیوار گر گئی۔ اب نہ کوئی آپ کی حفاظت کرنے والا رہا اور نہ دل سے تسلی دینے والا۔ یہی وہ وقت تھا جب آپ نے فیصلہ کیا کہ اسلام کی دعوت کو مکہ سے باہر لے جایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف مکہ سے قریب 100 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جو اس وقت بھی اہم تجارتی اور قبیلائی مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اس امید کے ساتھ کہ شاید وہاں کے لوگ حق کی بات سنیں، دین اسلام کو قبول کریں اور مسلمانوں کو ایک نئی پناہ گاہ مل سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی، محبت اور عقل مندی سے اسلام کا پیغام پیش کیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں تمہیں اسی کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مگر طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ کی بات ٹھکرائی بلکہ بدتمیزی سے جواب دیا۔ کسی نے کہا، کیا اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی نہ ملا بھیجنے کے لیے؟ کسی نے تانا مارا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے تو ہم سے بات کرنے کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ ان سرداروں نے صرف آپ کی بات نہ مانی بلکہ طائف کے بدماش لڑکوں اور گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکلنے لگے تو انہوں نے راستے میں لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ لوگ راستوں میں کھڑے ہو گئے اور آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم سے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ بھی زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک قدم مبارک زخموں سے چھلنی ہو گئے اور جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرتے پڑتے ایک باغ میں جا پہنچے جو عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا۔ دونوں مکہ کے ہی کافر تھے، مگر باغ میں آپ کے حال کو دیکھ کر ان پر بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو ایک انگوروں کا گچھا دیا اور کہا کہ جاؤ اس آدمی کو دے آؤ۔ جب عداس آپ کے پاس آیا تو آپ نے بسم اللہ کہا اور انگور کھائے۔ عداس حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اس علاقے کے لوگ تو بسم اللہ نہیں کہتے۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یونس بن متہ کو جانتے ہو؟ وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے یہ سنا تو رو پڑا اور آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگا۔ یہ پہلا دل ایسا تھا جو اس باغ میں نرم ہوا۔ اس واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور راستے میں قرن المنازل نامی جگہ پر پہنچے تو آپ نے اللہ سے ایسی دعا کی جو آج بھی ہر دل کو ہلا دیتی ہے۔ کہا، یا اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں میں میری بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ اگر تجھ سے ناراضگی نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر تیری راحت مجھے چاہیے تاکہ میرا حال سنور جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر، یہ استقامت
اور یہ ادب سے بھری ہوئی دعا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دے تاکہ پورا شہر تباہ ہو جائے۔ مگر سنیے کیا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں جو ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ کون تھا ایسا رحم کرنے والا لیڈر؟ کون تھا ایسا نبی جو تکلیف میں بھی بدلہ نہیں چاہتا بلکہ دعا کرتا ہے کہ ان کے بچوں کو ہدایت ملے؟ یہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کا یہ واقعہ انسانی صبر، رحم اور توکل کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ جب حالات بدتر ہوں، جب کوئی نہ سنے، جب ہر دروازہ بند ہو جائے، اس وقت صرف اللہ سے جڑ جانا ہی اصلی راحت ہے۔ طائف کا یہ واقعہ آج بھی اس امت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی صبر کا دامن مت چھوڑنا اور اللہ سے کبھی امید مت توڑنا، کیونکہ جو طائف کے پتھروں کے بعد مسکرا سکتا ہے وہی سچا مومن ہے۔ اور یہ بھی کہ رحمت صرف لفظوں میں نہیں ہوتی، رحمت دل میں ہوتی ہے، جیسے اللہ کے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ دوستوں، اگر اس سچے واقعے نے دل کو چھو لیا تو اسے دوسرے تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک درد نہیں بلکہ صبر، معافی اور محبت کا پیغام ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی حقیقی اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور سچے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔